جنگل میں ایک ننھی چیونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چیونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چیونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری چیونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے جا سکی، پھر اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل ختم ہو جائے گی۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر ننھی چیونٹی سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے اپنے گھر میں دانے جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب سے بہت سی چیونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چیونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے چیونٹے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چیونٹی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے کہا، بھئی ننھی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چیونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئیں جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چیونٹیوں کی طرف اشارہ کیا، دیکھو، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ خالہ، مجھے ہر شرط منظور ہے، ننھی خوش ہو کر بولی۔ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے۔ چیونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ منی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہیں۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً سے اٹھنے اور پابندی سے کام کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی، بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو، ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا۔ خالہ جان، میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں، ننھی نے جواب دیا۔ اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے، خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے۔ ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھیں، سب جانور اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے خالہ جان، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ خالہ جان نے کہا، دیکھو، تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے،
اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان اپنے ساتھ دانے اٹھا کر کافی سارے لائی تھیں۔ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خالہ جان میں تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں، میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران کہ جتنی تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی۔ وہی تھی اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیر و احسن خالہ جان۔